الرحیم قرآن حکیم کی آیت نمبر 11 جو ہم شروع کر رہے ہیں، الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہاں پر الا جو ہے وہ حرف استفتاح ہے۔ حرف استفتاح جو ہے اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو ابتدا میں شروع ہو، آگاہ باش فارسی میں کہتے ہیں، یعنی تنبیہ کے لیے ہے۔ الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، انہم هم الصفہاء، وہ خود نادان ہیں اور مومنوں کو نادان کہتے ہیں، ڈرانا کہ وہ خود نادان ہیں، لیکن جو ہے لا یعلمون، وہ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلی آیت جو ہے وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لے آئے، قالوا، تو انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے جس طرح کہ صفحاء ایمان لائے ہیں، یعنی یہ جتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں یہ نادان ہیں۔ تو خداوند اس کے جواب میں فرما رہا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو یہی لوگ ہیں خود مفسدون ہیں، ولکن لا، جو ہے باقی کہتے ہیں الا انہم هم الصفہاء، چونکہ پیچھے جو آیت گزری ہے تقریباً آیات جو ہیں وہ شباہت رکھتی ہیں، تو لہذا ایک جگہ اگر آپ نے ترکیب یاد کر لی، اس جتنی آیات قرآن حکیم میں جتنی دفعہ تک ترکیب وہی ہوگی، ترکیب نہیں بدلے گی۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ پہلے 3 سپارے انشاءاللہ جب آپ تہذیب و ترکیب کر لیں گے اور وکیبلری آپ کو آ جائے گی، تو انشاءاللہ آگے جو 27 سپارے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ مرور کر لیں گے، گزر جائیں گے۔ تو لہٰذا پچھلی دفعہ بھی ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ الفاظ کے معنی جو کہ ایک اہم اس میں حصہ رکھتے ہیں وہ جو ہیں وہ کیسے ہو۔ میں نے کہ 1000 الفاظ کے معنی جو ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے پاس آنی چاہیے۔ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، شاباش، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ تو لہٰذا ایک آیت جو آپ ترکیب کریں گے اس جیسی آیات وہ جتنی مرتبہ قرآن میں تکرار ہوں گی تو آپ کو چاہیے کہ ان آیات کو جو ہے وہ آپ ازبر یاد کر لیں گے، تو اس کی جتنی شبیہ ہوں گی وہ ویسے ہی تکرار ہوں گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ 1000 الفاظ کے معانی کا ذخیرہ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو اس وقت آپ سمجھ لینا کہ انشاءاللہ کافی آپ کی وکیبلری آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، 1000 الفاظ کے معنی۔ تو لہذا آپ کو یہ جو یاد کرنا چاہیے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ بعد میں کاپی جو ہے دفتر بنا لیں، جو الفاظ ہوں ان کے معنی جو ہیں وہ سامنے لکھتے جائیں، ساتھ صیغے بھی لکھتے جائیں، معنی بھی لکھتے جائیں، صیغے بھی لکھتے جائیں، تاکہ پھر اگر صفحاء قرآن جہاں بھی ذکر ہو، صفحاء جمع صفی کی، صفی بمعنی نادان، تو لہذا پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھتے پھریں جی صفی کا کیا معنی ہے، صفحاء کیا ہے۔ پھر قرآن میں جتنی بار وہ تکرار ہوگا آپ کو جو ہے وہ پہلی دفعہ جب یاد کر لیں گے تو وہی آپ کے لیے وہی لفظ وہی ہوگا۔ تو لہذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی بنا لیں، کاپی بنا کر الفاظ معانی جو ہیں جو نیا لفظ آتا جائے اس کو ایڈ کرتے جائیں، اور اس کو پھر جو ہے صبح سویرے نماز کے بعد جتنے الفاظ کے معنی ایک دفعہ تکرار کریں، یاد کریں، دہرائیں، تو یوں آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوگا۔ یہ طریقہ ہے۔ پچھلی دفعہ ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوگا، تو میں نے یہی عرض کیا کہ آپ الفاظ معانی کاپی بنا لیں، جتنے الفاظ نئے آئیں گے اس درس کے پھر اگلے درس کے پھر اگلے درس، اب وہ جو پچھلے ہوں گے تکرار ہوں گے۔ اب دیکھیں نا آیت نمبر جو ہے پیچھے لا تفسدوا صیغہ آیا ہے، آگے مفسدون مادہ وہی ہے، فساد کا مادہ ہے، تو لہٰذا آپ کو پھر جو ہے وہ پھر دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کاپی ضرور بنائیں، کاپی جب بنائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، کاپی نہیں بنائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اس کو آپ کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر تہذیب و ترکیب، یعنی میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے اجراء القوانین نحویہ و صرفیہ و البلاغیہ،
یہ ہے تجزیہ و ترکیب کا معنی۔ سادہ یہ تجزیہ و ترکیب جی صیغے اور اس کا باندھنا کیا ہے کہ یہ سادہ ترجمہ ہے، لیکن حقیقتاً اگر آپ ترجمہ پوچھتے ہیں تو اجراء القوانین نحویہ و صرفیہ والبلاغیہ، ان کو کہتے ہیں تجزیہ و ترکیب۔ تو لہٰذا آپ جتنا پڑھتے ہیں وہ آپ قانون پڑھتے ہیں، اس کا پریکٹیکل یہ قرآن حکیم ہے۔ جتنی آپ سیوطی ہے، مغنی ہے، ہدایہ سے لے کر ادھر تک مختصر معانی ہے، مطول ہے، البلاغۃ الواضحہ ہے، جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں ادبیات، جن کو ادبیات عرب کہتے ہیں، اس کا پریکٹیکل یہ تجزیہ و ترکیب ہے۔ تو لہذا وہ تو آپ تھیوری پڑھتے ہیں، پریکٹیکل یہ ہے۔ تو پریکٹیکل کو مزید رنگ دینے کے لیے آپ کاپی بنائیں، کاپی بنا کر، تاکہ آپ کی جو علم لغت جو ہے نا، جس کو علم العربیہ بالمعنی العام کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کا ذہن نشین ہونا چاہیے، وہ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب 1000 الفاظ معنی آپ کے پاس آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ایک ذخیرہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کو پھر آپ نے تصرف کرنا ہے اور آگے بات بڑھانی ہے۔ لہذا آپ کے پاس الفاظ ہوں تو آپ آگے بڑھائیں گے نا، الفاظ معنی نہیں ہوگی تو کیسے آپ آگے ان کو جوڑیں گے؟ تو لہٰذا الا اس کو کہتے ہیں حرف استفتاح۔ ابن شام نے مغنی میں جب الا کی بات شروع کی ہے کہ حرف استفتاح ہے، یہ حرف استفتاح ہے۔ حرف استفتاح سے کیا مراد ہے؟ کیا بیان کیے؟ جو کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ آگاہ رہو، تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ رہو، تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس حرف استفتاح کا کیا معنی ہوا ہے جناب؟ ہاں، جو کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے، متوجہ ہو جائیں۔ فارسی میں کہتے ہیں آگاہ باش۔ ٹھیک ہے جی۔ الا انہم، ان حرف مشبت الفعل ہے، ہم جو ہے وہ اس کے اسم ہے۔ ہم الصفہاء، دو ترکیبیں ہیں، بڑی توجہ رہے۔ ہم مبتدا، صفہاء خبر، یہ جملہ مل کر خبر انہ ہو جائے گی۔ ایک ترکیب یہ ہے، دوسری ترکیب یہ کہ ہم ضمیر فصل ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ صفحہ خبر انہ ہے۔ ہم اس کا اسم ہو گیا اور صفحہ اس کی خبر ہو گئی، اور ہم ضمیر کیا ہو گئی؟ فصل ہو گئی۔ دونوں جائز ہیں، دونوں جو ہیں وہ آپ کے اختیار میں، جس طرح آپ ترکیب کرنا چاہیں۔ ترکیب کا مطلب یہ ربط دینا، جملات کو ربط دینا، مربوط کرنا، تو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو لہذا بہت سی چیزیں، الفاظ جو لغات اہل لغت ہیں وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھ لیں، جس طرح میں نے پچھلے ہفتے مثال دی، جمعہ اور جمعہ۔ جمعہ لغت بنی حجاز ہے اور جمعہ لغت بنی تمیم ہے۔ یہ جو ہم عام بولتے ہیں یہ بنی تمیم لوگ جمعہ بولتے ہیں، لیکن قرآن میں جب استعمال ہوئے می یوم الجمعۃ، جمعہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو جمعہ جو ہے یہ لغت بنی حجاز ہے۔ قرآن حکیم چونکہ بنی لغت ہے، حجاز پہ نازل ہوا، تو جمعہ ہیں دونوں جائز۔ اسی طریقے پہ سیوطی کے حاشیے پہ لفظ لکھا ہوا ہے ان بشکل، شکل بھی ٹھیک ہے اور شکل بھی ٹھیک ہے، شکل لفظ بھی ٹھیک ہے اور شکل بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھنے جائز ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح لغات میں اجازت ہے کہ آپ ایک کلمے کو کئی طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کف ون، کف ون، کف ان، ٹھیک ہے جی، کئی طرح پڑھنے جائز ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے آپ اس کو ترکیب میں بھی کئی طریقے ہیں، کئی طریقے سے آپ رب دے سکتے ہیں۔ اللغات میں بھی اجازت ہے، وہاں بھی اجازت ہے، اس طریقے بھی اجازت ہے۔ اب جناب والا کیا ہوا ہے، بڑی توجہ سے، صفحہ یہ خبر ڈائریکٹ بنا لی انہ کی تب بھی ٹھیک ہے، اور ہم مبتدا اور صفحہ خبر یہ ملا کر جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہو جائے گا، پھر بھی ٹھیک ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جی، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اب یہاں پر باب حرف عطف ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو ہے یہ آگے جناب والا باب کہتے ہیں نہیں، باب حالیہ ہے، لیکن حرف عطف ہے، لا یعلمون، لا نافیہ، یعلمون فعل، باب اس کا کیا ہوا؟ فاعل ہو گیا۔ اب یہ مل کر جملہ حالیہ بن گیا، در حالانکہ وہ اس کے علم نہیں رکھتے۔ ولیکن لا یعلمون، صفحاء خود ہیں، کہتے مومنوں کو ہیں جو ایمان لائے، ان کو کہتے ہیں وہ صفی ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں جناب والا، ہاں چور مچائے شور والی بات ہے، سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہیں خود صفی، خود نادان، لیکن مومنوں کو کہتے ہیں کہ وہ نادان ہیں، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نادان ایمان لائے؟ یعنی خود تو عقل مند بنے پھرتے ہیں
کہتے ہیں نا بلاکن لا یعلمون، در حالانکہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ خود نادان ہیں اور ان کو مومنوں کو نادان کہتے ہیں، نادان خود ہیں۔ ایک قانون میں نے آپ کو نہیں لکھوایا، جب پیچھے ضربہ سے ظرف میں، وہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ میں آج ایڈ کر رہا ہوں اس قانون کو باس ظرف میں۔ وہ ایک قانون میں نے لکھوایا، وہ کیا قانون ہے لکھے ذرا۔ جار مجرور اور مفعول فی دونوں کا نام کیا ہے؟ ظرف۔ دونوں کا نام کیا ہے؟ ظرف۔ اگر چار چیز میں سے ایک چیز واقع ہو جائے، خبر، صفت، صلہ، حال، تو واجب ہے اس کا متعلق افعال عموم سے ہونا چاہیے۔ واجب ہے متعلق افعال کیا ہونا چاہیے؟ عموم۔ پس میں نے کیا کہا؟ ظرف اگر خبر واقع ہو یا صفت واقع ہو یا صلہ واقع ہو یا حال واقع ہو تو واجب ہے وہ کس کے متعلق ہونے چاہیے؟ افعال عموم کے۔ تو لہذا قواعد باس ظرف کے کتنے ہو گئے جناب؟ یہ آخری قاعدہ مجھے بعد میں یاد آیا، میں لکھوا دوں آپ کو کہ جہیں کہیں بھی آپ ظرف دیکھیں، ظرف یعنی دو قسمیں، مفعول فی حقیقی اور جار مجرور مجازی اس کو کہتے ہیں۔ پوری ہم نے باس ظرف آپ کو جو ہے جو عرض کیا ہے کہ ہدایت الناف سے لے کر مغنی تک پورے کا خلاصہ آپ کو میں نے لکھوا دیا، وہ قوانین کی شکل میں۔ آخری قانون یہ بھی ایڈ کر لیں، کیا کہا میں نے بھائی مجتبیٰ؟ یا مفعول فی۔ اب ایک لفظ بول دیں ظرف، جس میں دونوں شامل ہو جائیں گے، جار مجرور بھی۔ واجب ہے متعلق افعال عموم سے ہونا چاہیے، یہ قانون ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ متعلق جو ہے وہ افعال خصوص سے کر دیں، نہیں، اور خبر کو بھی کہیں، فدار کو خبر کہیں اور متعلق افعال خصوص کا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ متعلق افعال کیا ہونا چاہیے؟ عموم۔ بس ظرف جہاں کہیں بھی خبر ہو یا صفت ہو یا صلہ ہو یا حال ہو تو متعلق واجب ہے افعال عموم سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ یہ میں یاد آ گیا آپ کو لکھوا دیا۔ بڑی زبردست یہ چیز ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے۔ اب آگے جناب یہ الا جو ہے انہم، ہم نے کہا اس کو انہم ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ قرآن کی جو ہے وہ آپ تجزیہ و ترکیب کر رہے ہیں، علمی بحث کر رہے ہیں، تو لہذا قرآن کا بدل نہیں ہم رہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی اس میں احتمالات پہ بات کر رہے ہیں جو جائز ہیں۔ جائز ہے آپ اس کو انہم پڑھیں۔ اچھا جی، انہم اگر پڑھیں پھر کیا ہوگا؟ کہتے پھر یہ الا بمن حقن ہوگا۔ الا بمن کیا ہوگا؟ حقن۔ اور اس وقت آپ اس کو جو ہے وہ انہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی انہم یہ فائل بنائیں گے، حقن کا مصدر کا فائل بنیں گے، اور ہم المفسدون وہ ترکیب اس کی وہی رہے گی۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے، یہ بھی مفسرین نے اس احتمال کو بھی قوت دی ہے کہ الا بمن حقن بھی استعمال ہوئے ہے۔ مغنی میں بھی اب نکالیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ الا بمن حقن بھی آتا ہے۔ اس صورت میں یہ انہم پھر کیا بنے گا؟ اس کا فائل بن جائے گا۔ تو لہذا انہم آپ پڑھیں گے، کیونکہ فائل جو ہے تعویل مفرد بن جائے گا، کیونکہ فائل جملہ نہیں ہوتا، فائل یا نائب فائل مفرد ہوتا ہے، تو لہذا اس کو مفرد بنانے کے لیے آپ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی احتمال جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں پر جس طرح مالک کے آغاز میں ہم نے کئی احتمالات، مالک ملک کے کئی احتمالات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو اس طریقے پہ یہ تراکیب جو ہیں وہ جائز ہیں۔ کما آمن الناس، کما کاف یہاں پر جو ہے محلن منصوب ہے، چونکہ یہ وصف ہے ایک مصدر کے لیے جو کہ محذوف ہے۔ تکرار کروں، کما آمن الناس، یہ کاف کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کیوں؟ یہ وصف ہے، صفت ہے مصدر کے لیے جو کہ محذوف ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ آمینو، ایمان لو، ایمانن کما آمن الناس، ایسے ایمان لو جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے۔
ٹھیک ہے جی. تقدیر آمنو ایمان لائیں، ایمانن کما آمن الناس. لہذا یہ کاف جو ہے یہ محل منصوب ہے چونکہ صفت ہے مصدر معذوف. مصدر معذوف کون سا کلمہ ہوا ہے؟ ایمان. مصدر معذوف کون سا کلمہ ہوا ہے؟ ایمان. یہ اس کی صفت باقی ہوئی. تو تقدیر کیا ہوئی؟ آمنو ایمانن کما آمن الناس. بس اس صورت میں ما جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مصدریہ ہے. ما جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مصدریہ ہے. لہذا ما کی کئی اقسام ہے. موصولہ ہوتا ہے، مصدریہ ہوتا ہے. مصدریہ کا کام کیا ہے؟ تعویل میں مصدر لے جانا. مصدریہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ تعویل میں کیا لے جانا؟ مصدر. بڑی توجہ کے ساتھ بہت اہم کام ہوتا ہے تعویل میں مصدر لے جانا. ایران میں تو باقاعدہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تعویل میں مصدر ہے. سمجھا کہ نہیں ہے؟ تو لہذا بڑا وسیع مفہوم ہے. تعویل میں مصدر حروف مصدری آتے ہیں. تنہا ایک کلمہ سواؤن ہے جس کے بارے میں نحوی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد خود بخود کلمہ جو ہے حمزہ تسویہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کلمہ خود بخود تعویل میں مصدر ہو جائے. حالانکہ سواؤن کو جو ہے حمزہ تسویہ کو جو ہے یہ کسی نے حروف مصدریہ سے نہیں گنا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ خود بخود تعویل میں مصدر ہو جاتا ہے. اسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہ سواؤن جو ہے حمزہ تسویہ جو ہے اس کے بعد جو ہے کلمہ خود بخود جو ہے تعویل میں مصدر ہو جاتا ہے. تعویل میں مصدر کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. میں صرف تکرار کر رہا ہوں ان حضرات کے جن کی توجہ نہیں کی. تعویل میں مصدر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب حرف مصدری داخل کرتے ہیں اس فعل پر یا شبہ فعل پر، یا اس کے بعد اس میں ظاہر ہے یا اس کے بعد اس میں ظاہر نہیں ہے. دو صورتیں ہیں، یا اس میں ظاہر ہے یا اس میں ظاہر نہیں ہے. تو آپ اس کو اضافہ کر کے اس میں ظاہر کی طرف اضافہ کریں گے. مثال دیتا ہوں. این یضرب زیدن، این یضرب زیدن. اب ضرب یضرب کا مصدر کیا ہے؟ ضرب. شاباش. اب آپ ضرب جو ہے اس کو ضرب و این یضرب زیدن کے طویل مصدر جب لے جائیں گے کیا کریں گے؟ ضرب و زیدن، ضرب و زیدن کریں گے. یہ ہے تعبیر مصدر کا طریقہ. پھر میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ توجہ کریں، چونکہ میں تکرار کا بڑا عادی ہوں، تاکہ جب تک اگلے ذہن نشین نہ ہو جائے تو پھر میں آگے نہیں جاتا. بڑی توجہ کے ساتھ تعویل مصدر لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل کو یا شبہ فعل کو اگر بعد میں اسم ظاہر ہے تو اس کو اس کی طرف اضافہ کریں گے. جیسے این یضرب زیدن کی مثال دی تو تعویل مصدر کیا ہوگا؟ ضرب و زیدن. سوال اس میں ظاہر نہیں ہے. ان تصوموا خیر لکم، یہ تو اب شعر فارسی میں پڑھ چکے ہیں. ان بلن پس کہ اذن ای چار حرف معتبر نصب مستقبل کنند ای جملہ دائن اقتضا. اب یہ جو ان جو ہے یہ مصدری ہے، تعویل میں مصدر لے جاتا ہے. ان تصوموا، ٹھیک ہے جی. اب جناب یہاں پر جو ہے بعد میں اس میں ظاہر نہیں ہے. اب اس کے مصدر دو ڈکشنری میں ہے، ایک صوم ایک صیام. اب آپ کی مرضی، صوم و کم کہہ دو کیونکہ تصومو مخاطب کی ضمیر ہے، جیسی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر این یصومو ہوگا پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیا کہیں گے؟ شاباش. پھر آپ کہیں گے صومہم، صومہم یا صیامہم، چونکہ دونوں مصدر ہیں اس کے. یہ آپ کی مرضی ہے، لکل اختیار، آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ آپ صوم کہتے ہیں یا صیام کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ اس کنفیوژن میں نہ ہو جانا بھائی بعد میں صوموں کو لکھا ہے بعد میں صیاموں کو لکھا ہے، کون سا مصدر ہے؟ مصدر دونوں ہیں تو مصدر کو اضافہ کرنا ہے. تو اب یہاں پر ان تصوموا صومکم یا صیامکم، اگر ان یصوموا ہو پھر کیا ہوگا؟ صیامہم. بس ہاں. اب جناب والا مسئلہ وہاں پڑ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ نہ وہاں فعل دیکھتے ہیں نہ شبہ فعل دیکھتے ہیں اور حرف مصدری آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. انا کا، اب اس کو تعبیر مصدر لے جائیں. کیسے لے جائیں گے تعبیر مصدر؟ کیونکہ یہاں تو نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے.
پھر آپ یہاں پر لفظ کون لے آئیں گے، کون کا کہیں گے، بات سمجھا گی؟ کون سا لفظ لے آئیں گے عربی میں؟ کون، کون لے آئیں گے، کیاف واو نون، ٹھیک ہے جی، کون، پھر کونوں کا، یہ اس لحاظ سے ہے کہ جناب والا کہ وہاں پر نہ فعل ہو نہ شبہ فعل ہو، پھر کہ ہم کیا کریں؟ تو پھر جناب والا معاملہ یہ کہ لفظ کون سے لے آئیں گے، کون لے آئیں گے اس کو، کون، اور اگر انہو ہو، انہو بنائے تعبیر مصدر کیا کہیں گے؟ شاباش، پھر آپ کیا کہیں گے؟ کونہو، یہ ہے باس تعبیر مصدر۔ تو اس کو میں نے بڑے آسان الفاظ میں اور آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں دہرا دیے ہیں کہ اگر وہاں پر فعل ہو یا شبہ فعل ہو تو اس فعل یا شبہ فعل کے مصدر کو اضافہ کریں گے، اگر ما بعد اس میں ظاہر ہو تو اس میں ظاہر کی طرف اضافہ کریں گے، اور اگر ما بعد اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر کس کی طرف اضافہ کریں گے؟ ضمیر کی طرف اضافہ، جیسی ضمیر ہو، غائب ہو تو ہم، مفرد ہو تو ہو، ٹھیک ہے جی، اور اگر جمع ہو تو ہم، اور اگر مخاطب ہو تو پھر آپ جناب والا اس کو مصدر کو مخاطب ضمیر کی طرف جناب آپ اضافہ کریں گے، لفظ کون لے آئیں گے۔ بات سمجھائے گی نہیں ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ پہلی ہوتی ہے بھائی کہ بتائیں جی، آپ نے کہا کہ ان بودیا باسمن فاسمیتن، جناب شیخ بھائی نے اور ابن شام نے بھی تقریباً ایک جیسی تعبیر ہیں، اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو وہ اسمیہ ہے، بین بودیا بفعل ففعلیت، اگر جملہ جو ہے فعل سے شروع ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ فعلیہ۔ سوال، جملہ ہے لیکن نہ پہلے اسم ہے نہ پہلے فعل ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر ما بعد حرف کو دیکھے جائیں گے، ان زیدن قائمون، جملہ شروع ہوتا ہے کیا؟ ان زیدن قائمون، اب کیا کریں؟ ابتدا نہ اسم سے ہو رہی ہے نہ ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں ہمیشہ پہلے کلمے کو ہٹا دو اور آگے سے شروع کر دو، پھر دیکھیں پھر آگے زید اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، پھر اسمیہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا یہ بڑی توجہ کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان توجہ نہیں کرتے اور جو ہے وہ اپنے اعمال کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ نماز کی مثال دیتا ہوں، نماز میں سکوت طمانینت شرط ہے، اور کئی لوگ جو ہیں دیکھیں میں نماز میں جو ہے وہ جھولے جلا رہے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو ہی نماز شروع، اللہ اکبر، اس نے جھولے شروع کر دیا، آخر سلام تک یہ جھولے لے رہا ہے، سمجھے کہ نماز کی بات ہے بھائی، سمجھے کہ بہت اپنے خیال میں بڑے خشوع کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جناب جھولے جلا رہا ہے اور بڑے خشوع کے ساتھ مخارج نکال رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو لہٰذا آیا ہے بیچارہ نماز پڑھنے، لیکن ایک شرط کہ مفقود ہونے سے اپنی نماز باطل کر بیٹھا ہے۔ اسی طریقے پہ آج نوٹ کرنا، آپ جماعت میں کئی حضرات بے خبر لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن سجدے میں کتنے اعضاء کا لگانا واجب ہے؟ 7 کا، لیکن جو 2 انگوٹھے ہیں نا اس کو صحیح نہیں لگاتے، سمجھے کہ نہیں؟ یا پاؤں اٹھا لیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ پیچھے پاؤں اٹھایا ہوتا ہے، اور اگر رکھا بھی ہوتا ہے انگوٹھوں کو یوں رکھا ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یوں رکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی نماز باطل ہے، چونکہ انگوٹھوں کو جب فقہا نے لکھا ہے انگوٹھوں کے سروں کو لگنا چاہیے، تب اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج یہی مشاہدہ کر لینا، سمجھے کہ آج جتنے پیچھے کھڑے ہوگا اگلے والے کو مشاہدہ کرے، سمجھے آپ کو پتہ چل کے جائے گا کہ کون کس پانی میں ہے، سمجھے نہیں؟ کہ توجہ نہیں کرتے نا، ورنہ کوئی مشکل مسائل نہیں ہیں، صرف بے توجہی کی وجہ سے اپنی نماز باطل کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جب آپ خیال رکھیں کہ اعضاء سبع جو ہے وہ صحیح طریقے سے رکھنے ہیں، انگوٹھی کے سرے رکھنے ہیں، صرف انگوٹھے لگانا شرط نہیں ہے، ان کے سرے جو ہیں یہ فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ پبلک میں جائیں، اور پبلک کیا یہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، سمجھے کہ یہیں آپ ٹیسٹ کر لیں، لیبارٹری یہیں دیکھ لیں کہ کتنے حضرات ہیں، سمجھے کہ نہیں، جو اس توجہ صرف توجہ کی ہے، ورنہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں گھمر گھیر والا ہو۔ تو میں نے داستان راستان میں آیت المطہری کے وہ ایک مسئلہ دیکھا تھا جس میں لکھا وہ کون سی نماز ہے جو گدھے کے ہنہنانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے پہلی دفعہ درس میں بیان کیا تھا یعنی محرم سے پہلے وہ کون سی نماز ہے جو گدھے کے ہنہنانے سے باطل ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو اب چکرا کے رہ جائیں گے، ایسی کوئی نماز جو گدھے کے ہنہنانے سے جو ہے باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا جی دیکھیں جی فلاں اگر خون ناک سے خون آ جائے کیا نماز باطل ہوتی یا نہیں ہوتی، چلیے یہ تو عام مسائل ہیں، سمجھے کہ نہیں ہے، لیکن
گدھے کے نہلانے سے نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ تو جب دقت سے وہ پہلی ہے نا، ایک پہلی ہے، گدھے کے نہلانے سے نماز اس لیے باطل ہو جاتی ہے کہ آپ نے سفر کیا گدھے پر، آپ کا مرکب گدھا ہے، اب راکب ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ وہاں پر لیٹرین وغیرہ تو نہیں ہے نا، آپ لوٹا لے کر جو ہے وہ گئے ہیں، واش روم گئے ہیں، تو پیچھے سے گدھا بھاگ گیا، اب واپس آئے، پانی ختم ہو گیا، اب آپ نے دیکھا وہ جتنا 2 تیر، ایک تیر جو مسئلہ آپ کے فقہ آپ سارے جانتے ہیں، ابتدائی مسئلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہموار زمین ہو 2 تیر کے چاروں طرف پھینکا جائے گا، چاروں طرف پانی تلاش کرے گا، نہ ہموار زمین ہو تو جناب والا وہ 1 تیر کے برابر آپ چاروں طرف تلاش کریں گے۔ گدھا گیا بھاگ، آپ نے تیر پھینک کے بھی جناب تلاش کیا، پانی نہیں ملا، آپ نے کیا تیمم، اب باری آ گئی تیمم کی، جب پانی نہیں ہے تیمم ہے، اب آپ نے تیمم کیا، آپ نے نماز جناب وہ بڑے خشوع نہ 4 رکعت جو پڑھنی تھی، جب 3.5 رکعت پڑھ لی، سمجھے کہ نہیں، پہنچ گئے، گدھا ہننا آ گیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پانی آ گیا، جب پانی آ گیا تو آپ کا تیمم باطل، جب تیمم باطل تو نماز باطل، سمجھا کہ نہیں؟ آپ نے بڑی مشکل سے، بڑی زحمت سے، پہلے بھاگتے نہیں پانی کے پیچھے، سمجھے گھنٹہ وہ لگایا، جب گھنٹہ وہ لگانے کے بعد اب آپ آگے جناب نماز کے میدان میں، تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تیمم کر کے نماز پڑھی، شروع کی بڑی خشوع کے ساتھ، یا اللہ پانی تو نہیں ملا، تیمم کے ساتھ ہماری قبول کرنا، وہ 3 رکعتیں پڑھ کے 4تھی رکعت کے رکوع میں گئے، ادھر گدھے نے ہننا دیا، گدھے ہننا کا مطلب یہ ہے کہ گدھا آ گیا، گدھا آ گیا مطلب کیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیمم باطل ہو گیا، تیمم باطل ہوا اس کا مطلب آپ کی نماز باطل ہوگی، تو لہٰذا دوبارہ گدھا جو آپ نے پکڑا ہے پھر بھاگ جائے، سمجھے کہ نہیں، پھر بھاگ کے پھر آپ کی قسمت، سمجھے، تو لہٰذا یہ وہ پہلیاں ہیں، فقہی پہلی ہیں، تو لہٰذا اس میں تو نحو میں تو سیدھے سادے قواعد اور اصول ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے، جیسے تعبیل مصدر کا طریقہ، جیسے پہلے دفعہ میں نے بس ظرف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یامہون جملہ فعلیہ ہے، محلاً منصوب ہے، یہ حال ہے کس سے، طغیانہم کی ہم سے، طغیانہم کے ہم سے، یہ یامہون جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، محلاً منصوب ہے، یہ حال ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ مدہ یمدو، اب آپ سر پڑھی ہے آپ نے سب نے، یہاں سے صرف بڑی سخت ہو جاتی ہے، جب مضاف کے باب آتے ہیں نا، پہلی صرف آسان رہتی ہے، جب مضاف کے باب آ جائیں نا تو پھر سخت ہو جاتی ہے، پھر جب ناقص کے باب ہو جائیں، پھر ایک باب ہے دعا یدعو، دعا یدعو کا کیا معنی ہے، شاید اب سے پوچھوں میں ویکیبلری آپ کے اضافہ کروں، دعا یدعو کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں 2 طرح استعمال ہوا ہے، توجہ رہے، قرآن ایک عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ایک پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دعا یدعو، ٹھیک ہے جی، ایک پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ایک عبادت کے معنی میں، وہابی حضرات مغالطہ دیتے ہیں، سمجھائے گی نہیں، وہ دعا یدعو جہاں پکارنے کا معنی ہے وہ اس کے عبادت کا معنی لے لیتے ہیں، بات سمجھے گی نہیں، لہذا ایک جو ہے وہ پکارنے کے معنی میں ہے، ایک جو ہے وہ عبادت کے معنی میں ہے، دعا یدعو، جس طرح کہ کلمہ مصر قرآن حکیم میں توجہ فرمائیے 2 طرح استعمال ہوئے ہیں، ایک منصرف ایک غیر منصرف، جب غیر منصرف استعمال ہوئی تو مصرین استعمال ہوئے ہے، جب غیر منصرف استعمال ہوئی تو مصرا استعمال ہوئے ہے، جب منصرف استعمال ہوئے تو مصرین، کیوں، راز کیا ہے، جب غیر منصرف ہے تو وہ مصر خاص شہر جو حضرت یوسف والا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب غیر منصرف استعمال ہوا مصر بمعنی یہ عام شہر، غیر معین شہر، جس طرح ایک مدینہ اور المدینہ، المدینہ یعنی مدینہ منورہ، مدینہ کا مطلب شہر ہے، تو لہٰذا اسی طریقے پہ کلمہ مصر جو ہے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ایک جگہ مصرین استعمال ہوا ہے، ایک جگہ مصرا استعمال ہوا ہے، آدمی بظاہر چکرا جاتا ہے، بھائی کیا بات ہے، ادھر مصرین کیوں ہے ادھر مصرا کیوں ہے، تو واضح سی بات ہے، جب غیر منصرف ہوگا تو مصرا ہوگا، جر بالفتحۃ ما لا ینصرف ما لم یضف او یکو بعد الردف، آپ سیوطی میں پڑھ چکے ہیں، سمجھے گے کہ وہاں جر یا کسرہ جو ہے فتح کے ساتھ ہوگا، ما بتاء والف قد جمع یکسر فی الجر والنصب معا،
ٹھیک ہے جی، اس کو الٹ پھر آگے آئے گا، جر بالفتح ما لا ینصرف ما لم یضف او یکو بعد الردف۔ تو لہٰذا اس واسطے جناب آپ نے یہ توجہ کرنی ہے کہ غیر منصرف جب ہوگا کسرہ کی جگہ پہ فتح آئے گا، تو مصر جو ہے جب منصرف ہوگا تو مصرن ہوگا، یعنی عام شہر، کوئی شہر۔ جب غیر منصرف ہوگا تو کیا استعمال ہوگا؟ مصرا۔ اچھا جی، وَيَمُدُّهُمْ مدّا یمدو، کہنا یہ چاہتا تھا ان بابوں میں ایک مشکل باب ہے، وہ دعا یدعو۔ تو پنجابی میں پڑھانے والا نے ایک شعر جو ہے وہ شاید پٹھانوں یا بلتیوں کو سمجھ نہ آئے، ان کا دا یدو دے نٹھے اساں حل وہندے ڈٹھے، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی دا یدو کے بھاگے ہوئے ہم نے حل چلاتے دیکھے ہیں، سمجھا رہی کہ نہیں؟ دیکھا کہ اب آگے کام نہیں چل رہا، مدرسہ چھوڑ کے بھاگے، سمجھا کہ نہیں؟ جب مدرسہ چھوڑ کے بھاگے پھر کیا کرتا؟ حل چلانا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر ضرب المثل بن گئی، دا یدو دے نٹھے اساں حل وہندے ڈٹھے، یعنی دا یدو کے بھاگے ہوئے ہم نے حل چلاتے دیکھے ہیں کہ حل چلا رہے ہیں، سمجھے کہ یہ ابواب جو ہیں نا ناقص کے ابواب۔ پھر آگے کچھ باب ہیں جن کو ہم کھچڑی کباب کہتے ہیں، پتہ نہیں اب کھچڑی تک کھائی آپ نے یہ نہیں کھائی، یہ پکائی یہ نہیں پکائی، کھچڑی کے باب، وہ بہت مشکل باب ہیں۔ بل 160 باب ہے تقریباً ابواب الصرف میں، 160 کے قریب باب ہے۔ پہلے 15 باب بہت آسان ہیں، اس کے منوال پھر آگے ترقی ہوتی ہے، پھر آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ مدہ یمدو یہ مضاف کا باب ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرہ یفرو یہ بھی مضاف کا باب ہے، لیکن فرہ یفرو پہ فرار نہیں ہوتا، فرار ہوتا ہے دا یدعو پہ، سمجھے کہ نہیں؟ وہ بہت سخت ہے، جس کا مطلب دعا بھی ہے دعوت بھی ہے، دعا اور دعوت یہ دا یدعو کے مصادر میں سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو یادداشت کریں، یہ آپ کی ویکیبلری ہے، سمجھے کہ جو آپ کو میں کہتا ہوں جو 1000 الفاظ کے معنی آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ وَيَمُدُّهُمْ یمدو فعل واو برفعت، یمدو فعل فاعل، ہم اس کا مفعول، خدا ڈیل دے دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا معون حال کون ہی وہ اندھے ہیں۔ تفسیر میں موجود ہے، تفسیر جناب مولانا سید امیر علی شاہ صاحب جنگ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ فرعون کو ڈھیل دی، اس نے سمجھا بس کیا ہے، میں ہی تو ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ تنہائی میں حضرت موسیٰ نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس بدبخت کو کا خاتمہ ہی کر دے، یہ جو اتنا کھڑا پھرتا ہے ہر جگہ تجھے چیلنج کرتا پھرتا ہے، چلو مجھے چیلنج کرتا کوئی بات نہیں تھی، یہ تو تجھے چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، یا اللہ اس کا خاتمہ تو کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو گھبرا گیا، مجھے کچھ اس کی عادتیں پسند ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا ہو تنہائی میں سے دیکھ کیا کرتا ہے، کہتے یا اللہ رب بڑا تو ہی، اگر میں نے شوشہ بنا رکھی ہے تیری خدائی میں کیا فرق پڑتا ہے، یا تیری خدائی صرف مصر میں ہے، تیری خدائی کیا، تیری خدائی جو ہے سلطنت یہی ہے صرف، تیری خدا وہ آسمان سے لے کر زمینوں تک 7 آسمان 7 زمینوں کا مالک تو ہے، مشرق کا مالک تو ہے، مغرب کا مالک تو ہے، یہ مشارق مغارب کا مالک تو ہے، اگر میری ٹو ٹپا بنا ہوا ہے یہ اس خطے میں تو رہنے دے مجھ کو۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ سری و رضا ہے نا، جلدی راضی ہونے والے، آپ دعا پڑھتے ہیں یا سری رضا، اے جلدی راضی ہونے والے، جلدی راضی ہو جاتے کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، بنا لے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ٹھیک ہے تیری سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہوں، کر رہے جو کرنا ہے۔ جس طرح آپ کتاب الکفارات انشاءاللہ پڑھیں گے لمعہ میں، کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ کفارہ اس پہ واجب ہو جائے، تو اگر وہ یعنی گناہ کرے حج کے دوران تو ایک کفارہ ہوتا ہے، دوبارہ کرے پھر کفارہ پڑ جاتا ہے، جب 6 بارہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کوئی کفارہ نہیں۔ کمال، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ایک دفعہ اگر گناہ کیا احرام کی حالت میں تو ایک کفارہ پڑ گیا، جب دوبارہ گناہ کیا پھر کفارہ پڑ گیا، جب 6 بارہ کیا پھر کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کیا بن گیا؟ اللہ کہتا ہے بدبخت اب میں تجھ سے کوئی کفارہ نہیں لوں گا، اب میں دیکھ لوں گا تمہیں، آنا مٹی کے نیچے تو نہیں آنا نا، پیش تو نہیں آنا میرے پاس ہی آنا، اب تو میں دیکھ لوں گا، میں سمجھائے گی۔ اس لیے ایک حدیث ہے، بڑی توجہ سے حدیث ہے، حدیث یہ ہے جب کوئی آدمی آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ سے ناانصافی کرتا ہے، آپ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں،
اللہ تعالیٰ کہتا اب میں خود فیصلہ کروں گا. اگر تو کہے گا میں تمہیں دیکھ لوں گا، اللہ کہتا ہے چل دیکھ لے جا دیکھ لے، جو دیکھ لے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، دیکھتے تو کیا کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ. اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. تو لہذا جب بھی آپ پہ ظلم ہو، ناانصافی ہو، کبھی یہ جرت نہ کر میں تمہیں دیکھ لوں گا. اللہ کہتا ہے اچھا تو دیکھ لے گا، چل دیکھ لے. اور لیکن اگر آپ کہیں گے میں اللہ سے انصاف چاہتا ہوں، اللہ دیکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اب اس نے میری کچہری میں معاملہ پیش کر دیا ہے، میری عدالت میں پیش کر دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے میں سے انصاف کرتا ہوں. تو لہٰذا اس واسطے میں جو ہے نا، سرکار خمینی نے ارشاد فرمایا من شیطان اس، یہ جو کہتا ہے میں مطلب یہ شیطان اندر سے بول رہا ہے. تو کیا چیز ہے؟ اولہ نطفہ و آخر جیفا. آغاز نطفے سے ہے اور اختتام مردہ ہے. اگر اس کو غسل نہ دیے جو بھی نجس ہے، نطفہ بھی نجس ہے. تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو لہٰذا کبھی یہ نہیں کہ میں کیا چیز ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو تمام کے تمام محتاج ہیں. میں اگر کر سکتا ہے وہ فقط خداوند کی ذات ہے جو غیر محتاج ہے، جو خالق کل ہے، مالک کل ہے. وہ اگر میں کہے کہ آنا تو بات بنتی ہے. باقی کسی کو آنا جو ہے وہ جچتی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. بھائی کوئی مشکلات، کوئی مسائل ہوں. ایک فرمان بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب تم کو خوشی نصیب ہو، مولا علی کا فرمان ہے، جب تم خوشی نصیب ہو یا کوئی غم نصیب ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سمجھ پیش کرو. سب سے پہلے اپنے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کو پیش کرو. خوشی نصیب ہوئی تو یا اللہ تعالیٰ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. غم نصیب ہوا ہے تو یا اللہ مہربانی فرمانا، آئندہ ایسا نہ ہو، یہ ایسے غم کا مداوع کر. تو لہٰذا یہ مولا علی کا فرمان ہے، جب تمہیں خوشی نصیب ہو یا کوئی تکلیف ہو یا غم ہو تو معاملہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرو. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ لہٰذا میں نہ کہنا. تو لہذا اب جناب والی یمدہم فی طغیانہم یعمہون. یمدہم وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. کون؟ خدا کی ذات قادر مطلق. و یمدہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، طغیانہم سرکشی میں. طغیان طغا، سرکش. یعمہون حال کون ہی وہ جو ہیں اندھے ہیں. اب یہاں پر میرے عزیزو یہ یعمہون آمین جو ہے، اگر آپ نے آمین سے لیا، بعض کہتے ہیں اما فو اما عامہ. کب کہتے ہیں؟ اذا تحیرا، جب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متحیر ہو جائے تو اس سے نکلتا ہے، اما اور امر سے نکلا ہے. لہذا آج کتنے نئے الفاظ آئے آج کے ان آیات میں، جن کی مجھے بتائیں. شاباش، جن کے مجھے بتاؤ کتنے الفاظ نئے آئے ہیں. کسی نے کہا مجھے جو چیز بھول جائے وہ نماز میں یاد آتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے نہ ہو کہ آپ توجہ آپ کی کہیں اور ہے. بتائیں کتنی اتنی لمبی آیات تو نہیں پڑھی، 2-3 آیات ہم نے پڑھی ہیں. شاباش، کتنے نئے الفاظ آئے. زیادہ 4 اور 5 الفاظ نئے آئے ہیں. اور اس حفظ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا وہ کیا ہے؟ وہ وہ کاپی بنا کر الفاظ اور معنی جو ہے ان کو جو ہے وہ یاد کریں، اور ہر دفعہ نئی ویکیبلری ہوگی انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. نسخہ ضرور کریں بادام اور جو امر معاملے والا کہا ہے، تاکہ آپ کے دماغ جو ہے، اور اگر